السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محترم المقام حضرت مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مفتی اعظم منہاج القرآن تھے، ان کے لیے تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ اس موقع پر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ تعالی مفتی صاحب مرحوم کی جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں خدمات کا عرصہ یعنی 40 سال کے لگ بھگ ہے، ایگزیکٹلی 37 سال سے کچھ زیادہ ہے، انہوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ گویا 4 دہائیوں کے قریب تحریک منہاج القرآن کے ساتھ ان کی وابستگی کا زمانہ محیط ہے، اور اس عرصے میں انہوں نے طلباء کو تفسیر قرآن بھی پڑھائی، حدیث کا علم بھی دیا، حدیث بھی پڑھائی، عقائد پر کتب بھی پڑھائی، فقہ بھی، اصول فقہ، تمام بنیادی علوم، اور ہزارہ طلباء کو علمی ذوق دیا، فتویٰ میں بے شمار طلباء کو رہنمائی کی، اور اس ذریعے خلق خدا کی حاجت روائی کی۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی آپ سمجھیں فقہ اسلامی اور شریعت محمدی کی خدمت کا عنوان ہے۔ انہوں نے دین میں گہری سمجھ حاصل کی، پوری زندگی اس کو پڑھایا، لوگوں تک اور عوام تک اور سائلین تک اور مختلف علاقات تک پہنچایا، اور اس چیز کے شاہد ہیں وہ سب لوگ جو اس پورے عرصے میں اعتکاف بیٹھتے رہے، اور اس کے علاوہ جنہوں نے ان سے شرف تلمذ پایا یا ان کے ساتھ کسی بھی طور پہ منسلک ہوئے۔ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار بغیر شک و شبہ کے میرے نزدیک خیر کے حاملین اور خیر کے قاسمین میں ہوتا ہے۔ وہ اہل خیر میں سے تھے، وہ خیر کے حامل تھے، اور پوری زندگی انہوں نے خیر کو تقسیم کیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں دین کے علم کے ساتھ حکمت بھی عطا کی، اور علم و حکمت جب اللہ پاک کسی میں جمع کرتا ہے تو وہ خیر کثیر ہوتی۔ ایک اور خوبی ان کی یہ ہے کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف علوم قدیمہ میں ماہر تھے، بلکہ افکار جدیدہ کے ساتھ بھی انہیں بڑی نسبت تھی، بڑا ذوق تھا، اس کا مطالعہ کرتے تھے، اور اپنے علمی ذخیرے کو ہمیشہ تازہ کرتے، اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتے، اور جدید مسائل جب پیدا ہوتے تو عام قدیم مزاج رکھنے والے علماء یا مفتیان کرام کی طرح رد نہیں کرتے تھے یا محض اختلاف برائے اختلاف نہیں کرتے تھے، شریعت کے اصول اور کتاب و سنت کے مساجد کی روشنی میں ان کے حل تلاش کرتے، اور جو فقی کا مزاج ہوتا ہے اصل، اس کی جو خوبی ہوتی ہے اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ محترم مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العزت نے ان کو دین کی سمجھ، فقہ، فہم اور معرفت عطا کی، اور انہوں نے پوری زندگی دین کی نصوص شرعیہ کو سمجھایا، مقاصد شرعیہ کو جانا، حالات زمانہ اور مصلحت امت کے پیش نظر ہمیشہ قدیم اور جدید کا حکیمانہ تطبیق کا فریضہ انجام دیا۔ پھر مفتی صاحب کی نشستیں جو ہوتی تھیں، فقہی نشستیں، وہ خشک نہیں ہوتی تھیں، دقیق مسائل بھی بڑی شگفتگی اور خوش مزاجی کے ساتھ بیان کرتے، بڑے عام فہم طریقے سے الجھنوں کو سلجھا دیتے، اور مشکل سوالات کو قابل فہم بنا دیتے۔ سائلین ان سے سوال کرتے تھے، وہ مزاح کے انداز میں بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ مسئلہ سمجھا دیتے،
گویا یسرو ولا تؤثرو وبشرو ولا تنفرو، حضور علیہ السلام کے فرمان کے مصداق کامل تھے۔ جب آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا دین کے باب میں آسانی پیدا کیا کرو، تنگی نہ پیدا کیا کرو، انہیں خوشخبری سنایا کرو اور دین سے نفرت نہ دلایا کرو، تو مفتی صاحب کی زندگی کو اگر غور سے دیکھیں اور ان کے احوال، ان کے مزاج، ان کی طبیعت اور ان کا برتاؤ، اس کا جائزہ لیں تو اس حدیث پاک کی پوری صداقت ان کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ پوری زندگی انہوں نے تعلیم و تدریس کا عمل رکھا اور ہزارہا طلبہ ان کو علماء بنایا۔ یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے جو ہمیشہ جاری رہے گا۔ علم کی خیرات بانٹی، عالم پیدا کیے، اور یہ سب سے اونچے درجے کا صدقہ جاریہ ہے۔ لوگوں نے ان کے علم سے نفع پایا اور ان کے علم سے فیضیاب ہونے والے مزید آگے علم کا نفع پہنچا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو نسل در نسل چلتا رہے گا۔ مفتی صاحب کی طبیعت میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا شگفتہ مزاجی بھی تھی اور علمی وقار بھی تھا۔ ہمیشہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی، بشاشت رہتی، اور یہ اہل جنت کی علامت ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس کو بڑا صدقہ قرار دیا۔ آپ کی طبیعت میں استغنا اور توکل تھا، مزاج فقیرانہ تھا، نہ کبھی کسی کے آگے محتاج بنے، نہ ہاتھ پھیلایا۔ ان میں غیرت تھی، حمیت تھی اور فقیرانہ شان بے نیازی تھی۔ اپنی تنخواہ کی کمی بیشی ہے، زندگی کے حالات ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، کبھی ان کو موضوع سخن نہیں بنایا۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں جو علماء ربانیین کی صفات ہوتی ہیں ان کی جھلک ہمارے مفتی عبدالقیوم خان صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں پائی جاتی تھی۔ ان کی وفات ایک فرد کی وفات نہیں ہے، وفات ہے اور اللہ کے ساتھ وصال ہے، مگر وہ ایک وصال ہے ظاہری طور پہ انقطاع ہے ان کا ہماری دنیاوی تعلقات کے باب میں، مگر وہ اہل علم تھے، اہل ایمان تھے، اہل معرفت تھے، اہل تقویٰ تھے، اہل صدق تھے، اہل اخلاص تھے۔ ایسے لوگ کبھی مرتے نہیں ہیں۔ موت انہیں ایک نئی دوامی زندگی عطا کرتی ہے۔ وہ زندہ ہیں اپنے شاگردوں کی شکل میں، اپنی کتابوں کی شکل میں، اپنے فتاویٰ کی شکل میں، اپنے فروغ علم کی شکل میں، تعلیمی اور تربیتی سرگرمیوں کی شکل میں، اپنی دعاؤں کی شکل میں، اور وہ اثرات جو انہوں نے زمانوں پر مرتب کیے ان کی شکل میں وہ زندہ ہیں۔ فقیر منش تھے مگر مہمان نواز بھی تھے، علم اور اہل علم کے قدردان بھی تھے، سچے عاشق رسول تھے، مطالعہ کا ذوق رکھتے تھے۔ زندگی کے آخری ایام تک مطالعہ ان کی زندگی اور روزانہ معمولات سے منقطع نہیں ہوا۔ اور سب سے بڑھ کر آپ سب نے دیکھا ہوگا پوری زندگی بلا ناغہ وہ اعتکاف پر بیٹھے ہیں۔ اعتکاف ہم میرے ساتھ شروع کیا، ہمیشہ بیٹھے اور کبھی منقطع نہیں کیا۔ ان کے اندر ذوق عبادت بھی تھا، ذوق علم بھی تھا، ذوق عمل بھی تھا، ذوق معرفت بھی تھا، ذوق محبت اور ذوق عشق بھی تھا۔ روتے تھے، ان کی آنکھیں بھیگتی تھیں، آنسو جاری ہوتے تھے، بڑی توجہ سے میری گفتگو کو، خطابات کو، میری مجالس میں بیٹھتے، سنتے، اس کو اپریشیٹ کرتے، سمجھتے، اندر اتارتے، اور ان کا چہرہ خوشی اور مسکراہٹ کے ساتھ تمتماتا تھا۔ یہ ایک ایسی خوبیاں تھیں جو بہت سے علماء میں اور اساتذہ میں عام طور پہ آج کے زمانے میں دیکھنے میں نہیں ملتی۔ میں اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے بخشش و مغفرت کاملہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، آخرت کے سفر کا ہر مرحلہ ان کے لیے اپنی خاص رحمت کے ذریعے آسان فرمائے۔ ہر وقت آقا علیہ السلام کی شفاعت ان پر سایہ فگن رہے، ان کی قبر جنت الفردوس کے اعلیٰ باغات میں سے ایک باغ بنی رہے، ہم وقت انہیں انبیاء، صدیقین، اولیاء، شہداء اور صالحین کی معیت نصیب رہے، اور صدقہ جاریہ ہمیشہ شاگردوں اور نسل در نسل جو فروغ علم ہے اور اشاعت علم کی شکل میں ان کی قبر میں برزخی اخروی زندگی میں جاری رہے۔ اللہ پاک ان کی اولاد کو، ان کی فیملی کو
صبر جمیل دے اور سب کو اسی نیک راہ پر استقامت کے ساتھ گامزن رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔